آج راحت اندوری کی ایک بڑی خوبصورت سی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ غزل کے بعد پھر اس پر تفصیلیں بھی آئیں گی، پہلے غزل دیکھ لیتے ہیں کہ لوگ ہر موڑ پہ رک رک کے سنبھلتے کیوں ہیں۔ لوگ ہر موڑ پہ رک رک کے سنبھلتے کیوں ہیں، اتنا ڈرتے ہیں تو پھر گھر سے نکلتے کیوں ہیں۔ میں کدے ظرف کے معیار کا پیمانہ ہے، میں کدے ظرف کے معیار کا پیمانہ ہے، خالی شیشوں کی طرح لوگ اچھلتے کیوں ہیں۔ موڑ ہوتا ہے جوانی کا سنبھلنے کے لیے، موڑ ہوتا ہے جوانی کا سنبھلنے کے لیے، اور سب لوگ یہیں آ کے پھسلتے کیوں ہیں۔ نیند سے میرا تعلق ہی نہیں برسوں سے، نیند سے میرا تعلق ہی نہیں برسوں سے، خواب آ کے میری چھت پہ ٹہلتے کیوں ہیں۔ میں نہ جگنو ہوں دیا ہوں نہ کوئی تارا ہوں، میں نہ جگنو ہوں دیا ہوں نہ کوئی تارا ہوں، روشنی والے میرے نام سے جلتے کیوں ہیں۔ اب دیکھیں ارشاد کے معنی کیا ہو سکتے ہیں کہ لوگ ہر موڑ پہ رک رک کے سنبھلتے کیوں ہیں، اتنا ڈرتے ہیں تو پھر گھر سے نکلتے کیوں ہیں۔ جنہیں بھی دیکھا ہم نے گھر سے باہر نکلتے تو ایک قدم پر رک رک کر کے سنبھلتے ہیں، کہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے، یوں بھی ہاتھ سے بے زبان ہوتے ہیں، کہہ کے نہیں آتے۔ تو لوگ ہر موڑ پہ رک رک کے سنبھلتے، نہیں ہر موڑ پہ اس قدر سنبھلنے کی کیا ضرورت ہے، اس قدر احتیاط برتنے کی کیا ضرورت ہے کہ تمہیں اتنا ہی ڈر ہے تو گھر سے نکلتے کیوں ہو، گھر میں رہا کرو نا۔ لوگ ہر موڑ پہ رک رک کے سنبھلتے کیوں ہیں، اتنا ڈرتے ہیں تو پھر گھر سے نکلتے کیوں ہیں۔ اگلا شعر ہے کہ میں کدے ظرف کے معیار کا پیمانہ ہے۔ میں کدہ صرف میں کدہ نہیں ہوتا، وہاں صرف شراب نہیں ہوتا، وہ آنے والے کے معیار کا پیمانہ ہوتا ہے، کس اسٹینڈرڈ کے لوگ ہیں، وہ کیا اسٹیٹس ہے ان کا، وہ میں کدے میں آنے کے بعد وہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ میں کدے ظرف کے معیار کا پیمانہ ہے، خالی شیشوں کی طرح لوگ اچھلتے، اور یہاں کر کے لوگ خالی شیشوں مطلب خالی جام یا خالی بوتلوں کی طرح اچھلتے کیوں لگتے ہیں، اپنے آپ کو کیوں اپنے قد سے بڑا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھئی تمہارا معیار طے ہو گیا، جیسے تم نے میں کدے میں قدم رکھا تمہارا معیار طے ہو گیا، جاننے والے جان گئے تو کس اسٹیٹس کا ہے۔ اب تو خالی بوتلوں کی طرح خالی جام کی طرح اچھل کود کر کے اپنا قد اپنے آپ کو زیادہ نمایاں کرنا یا اپنے قد کو بڑا کر کے دکھانے سے کوئی حاصل نہیں ہے، پیمانہ ہو گیا تمہارا۔ میں کدے ظرف کے معیار کا پیمانہ ہے، خالی شیشوں کی طرح لوگ اچھلتے کیوں ہیں۔ اور اگلا شعر ہے کہ موڑ ہوتا ہے جوانی کا سنبھلنے کے لیے۔ جوانی کا وقت ہوتا ہے جب آپ سنبھلتے ہیں، جب آپ کا مستقبل طے ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کیسی گزرے گی، آپ کا بڑھاپا کیسا ہوگا، یہ جوانی کے موڑ پہ ہی یہ طے ہو جاتا ہے۔ تو موڑ ہوتا ہے جوانی کے سنبھلنے کے لیے، یہی وقت ہوتا ہے، یہی موڑ ہوتا ہے جہاں لوگ سنبھلنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں سنبھلنا پڑتا ہے، اور سب لوگ یہیں آ کے پھسلتے ہیں، اور یہی وہ عالم ہوتا ہے جب آ کر کے لوگ پھسل جاتے ہیں، کہتے ہیں بھئی جوانی میں خطا ہو جاتی، جبکہ یہ خطا کا موسم نہیں ہوتا ہے، یہی سنبھلنے کا موسم ہوتا ہے۔ موڑ ہوتا ہے جوانی کا سنبھلنے کے لیے، اور سب لوگ یہیں آ کے پھسلتے کیوں ہیں۔ بڑا معصوم سا سوال ہے۔ اگر شعر ہے کہ نیند سے میرا تعلق ہی نہیں برسوں سے، برسوں ہو گئے، نیند کیسی ہوتی مجھے نہیں معلوم، نیند نہیں آتی مجھے، نیند سے میرا تعلق ہی نہیں برسوں سے، خواب آ کے میری چھت پہ ٹہلتے کیوں ہیں۔ پھر بھی دیکھو کہ ہر شب خواب آ کر کے میری چھت پہ ٹہلتے رہتے ہیں، کیوں ٹہلتے ہیں بھائی، میری آنکھوں میں نیند ہوتی تو میری آنکھوں میں آتا، نیند نہیں آتی تو میری چھت پہ ٹہلتا ہے، تو کیوں پریشان کرتا بھائی، جب جہاں نیند نہیں وہاں خواب بھی نہیں ہے۔ ہم کو شمار کرتی رہی دشمنوں میں رات، تو بھئی دشمنوں میں جب رات شمار کر رہی تو جب نیند نہیں آ رہی تو خواب بھی نہیں آنے چاہیے تھے۔ نیند سے میرا تعلق ہی نہیں برسوں سے، خواب آ کے میری چھت پہ ٹہلتے کیوں ہیں۔ اور آخری شعر ہے میں نہ جگنو ہوں دیا ہوں نہ کوئی تارا ہوں، روشنی کا کوئی وسیلہ مجھ سے وابستہ نہیں، میں روشن ہو ہی نہیں سکتا، میرے دم سے یا میری ذات سے روشنی کا کوئی تعلق ہی نہیں، نہ تو میں جگنو ہوں جس میں تھوڑی بہت جلتی بجھتی سے روشنی ہوتی، نہ کوئی دیا ہوں اور نہ کوئی تارا ہوں، روشنی کا کوئی وسیلہ میرے پاس نہیں ہے، روشنی کا کوئی سراغ میرے پاس نہیں ہے۔ میں نہ جگنو ہوں دیا ہوں نہ کوئی تارا ہوں، روشنی والے میرے نام سے جلتے کیوں ہیں۔ لیکن جو روشن لوگ ہیں، کامیاب لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، وہ میرے نام سے جلتے کیوں ہیں۔ میری کیا اوقات ہے، میری کیا بساط ہے، میرے اندر تو روشنی نہیں ہے، مجھ سے کیوں روشنی والے جلتے ہیں۔ میں نہ جگنو ہوں دیا ہوں نہ کوئی تارا ہوں، روشنی والے میرے نام سے جلتے کیوں ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، راحت اندوری صاحب کی غزل آپ نے اس لگی وہ بتائیے، ان تک کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔